اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ یہ سورت سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کا سورہ صافات کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ صافات میں جن حضرات کے بارے میں شفیع غالب ہونے کا شبہ پیش کیا گیا اور اللہ پاک کی طرف سے شفعائے مزعومہ کا عجز بیان کیا گیا کہ فرشتے بھی شفیع غالب نہیں بن سکتے، جنات بھی شفیع غالب نہیں بن سکتے، انبیاء بھی شفیع غالب نہیں بن سکتے۔ تو گزشتہ صورت کے اندر شفعائے مزعومہ کے عجز کا بیان تھا، تو اس صورت میں شفعائے مزعومہ میں سے بعض کے عجز کا بیان ہے اور بعض کے تکالیف جسمانیہ کا بیان ہے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسمانی تکلیف کا بیان ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے عجز اور انکساری کا بیان ہے۔ تو اس صورت کا دعویٰ بھی شفاعت قہری کی نفی ہے، جس پر 5 دلیلیں نقلی ہیں۔ کیا مطلب؟ 5 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جن سے ان کا عجز بیان ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ شفیع غالب نہیں، اور ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل وحی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر تخویفات ہے، زجر ہے اور شکوہ وغیرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر، فرمایا کہ قرآن نصیحت والے کی قسم، بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، قرآن کا نصیحت والا ہونا بالکل واضح ہے، ازہر من الشمس ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، لیکن کافر پڑے ہوئے فی عزت تکبر میں، وشقاق اور مخالفت میں۔ فی عزت ای تکبر عن الاذعان، قرآن کریم پر یقین کرنے میں تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، تفسیر مدارک، وشقاق اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم سے تخویف دنیوی کا بیان، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور کئی ساری ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، فنادوا پس انہوں نے پکارا، ولات حین مناس، اس حال میں کہ نہیں تھا وہ وقت نجات کا۔ آپ نے کافیہ میں پڑھا ہوگا کہ لات اور لیسا کے اندر ایک لغت لات کی ہے، تو تقدیر عبارت ہے لیس الحین حین مناسن، کہ نہیں تھا وہ وقت جو ہے پناہ کا وقت، جس وقت انہوں نے آہو پکار کی، کاش کہ وہ عذاب آنے سے پہلے آہو پکار کرتے تو پھر ایسی نوبت نہ آتی۔ فنادوا پس انہوں نے آہو پکار تو کی، لیکن ولات حین مناس، اس حال میں کہ نہیں تھا وہ وقت نجات کا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان آیات کا شان النزول، بلکہ آگے سنو، وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور تعجب میں پڑ گئے مشرکین مکہ اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ اجعل الآلیۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس آیت کے شان نزول میں حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا ایک وفد جو 25 افراد پر مشتمل تھا، یہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے
اور آ کر کے کہا کہ اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ وہ بھل اپنے رب کی عبادت کرے لیکن وَيَذَرَ آلِهَتَنَا ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دے، ہمارے معبودوں کی کا عجز اور ان کی کمزوری بیان نہیں کرے۔ تو ابو طالب نے ان کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہی بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں ان سے اچھی چیز کی خیر خواہی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان سے صرف ایک ایسا کلمہ طلب کرتا ہوں کہ اس کلمے کے ذریعے یہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، صرف یہ ایک کلمہ مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا کلمہ پڑھے؟ پہلے کہا کہ ایسے ایک نہیں، ایسے تو ہم 10 کلمے پڑھیں گے جس سے ہمیں عرب اور عجم کی بادشاہی مل جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اتنا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو اس پر وہ لوگ برانگیختہ ہو گئے، کہنے لگے عجیب بات ہے کہ 360 خدا ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہیں ایک کو ہی پوجا کرو، یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات کی ضروریات صرف ایک ہی پوری کرے؟ تو اس پر وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ نے ان کے تعجب کو یہاں بیان فرمایا، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور تعجب میں پڑ گئے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہا کافروں نے هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ جادوگر جھوٹا، اجعل الآلهة إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے بنا دیا معبودوں کو، الہوں کو ایک ہی الہ، کہتے ہیں صرف ایک کی پوجا کرو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، بے شک یہ چیز ہے عجیب۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل پڑی جماعت ان میں سے، انمشو، یہ کہتے ہوئے ایک دوسرے کو، انمشو چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ثابت رہو اپنے معبودوں پر، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے کسی چیز کا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنا اقتدار چاہتے ہیں، اس لیے ایسی بات کرتے ہیں، باقی تمام الہوں کو ایک ہی بنانا کہ بھائی اور سارے بیکار، صرف ایک ہی مشکل کشا معاون اور مددگار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے نہیں یہ سنی یہ بات آخری دین میں۔ آخری دین کون سا تھا؟ فی ملت عیسیٰ، تفسیر مدارک، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ ان هذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر بنی ہوئی بات۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اتارا گیا ہے اس پر ذکر ہمارے درمیان میں سے؟ کیا ہم پر اگر یہ قرآن نازل ہی ہونا تھا تو ہم مر گئے تھے، ہم پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے درمیان میں سے اس پر نازل ہوا؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اتارا گیا ہے اس کے اوپر ذکر ہمارے درمیان میں سے؟ بل هم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے میرے ذکر کے متعلق، یعنی میرے قرآن کے متعلق۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے چکھا نہیں میرا عذاب، تب اس لیے باتیں کرتے ہیں۔ لما بمانا لم کے، بل لما یذوقوا اے لم یذوقوا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ہیں، اس رب کے رحمت کے جو غالب بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض، یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے صرف اس نبی پر قرآن نازل ہوا، یہ کیسے ممکن ہے، ہم پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو گویا کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا کہ اللہ پاک کے رحمت کے خزانے ہمارے ہاتھ میں نا، ہم جس کو دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کون سی بات ہوئی، اللہ کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ یہ جس کو نبی بنائے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے ملک آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور اس کا جو اس کے درمیان میں ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، جب آسمان اور زمین ان کا ملک ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، تو چڑھے اپنے اسباب میں۔ کیا مطلب؟ فلیصعدوا فی المعارج، یہ سیڑھیوں پر چڑھ کر کے اور پھر آسمان تک جا پہنچے، یا سبب سے مراد سیڑھیاں، بس چاہیے کہ چڑھیں اسباب میں، یعنی کس میں؟ سیڑھیوں میں۔ کہاں تک پہنچے؟ آسمان تک پہنچے۔ جب یہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے تو سمجھ جائیں کہ ان کی بادشاہی نہیں ہے۔ جندم ما ہنالک، یہاں پر ایک لشکر ہے
یہ مشرکین مکہ کا ایک لشکر ہے جو غزوہ بدر میں آ رہا تھا. جندما یہاں پر ایک لشکر ہے ہنالک یعنی بدر میں. یہاں بدر میں ایک لشکر ہے مہزومن جو شکست خوردہ ہوگا من الاحزاب مخالفین کے جماعتوں میں سے. کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. یہاں سے تخفیف دنیوی. جھٹلایا مشرکین مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. وعاد و فرعون اور قوم عاد اور قوم فرعون نے. ذو الاوتاد فرعون کون سے نے؟ میخوں والے نے. اس کو میخوں والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب کسی کو عذاب دیتا تھا تو پھر چاروں طرف میخیں گاڑی جاتی تھی, اس کے دونوں ہاتھوں کو میخوں میں باندھا جاتا تھا اور وہاں سے دونوں ٹانگیں میخوں میں باندھی جاتی تھی. تو اس لیے فرعون مشہور ہو گیا ذو الاوتاد کے ساتھ, میخوں والا. تو جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور فرعون میخوں والے نے. وثمود اور سمود نے. وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے. واصحاب الایکہ اور جم گھٹے والوں نے. اولئک الاحزاب یہ تھی جماعتیں. کہ ان جماعتوں میں سے ایک جماعت کون ہے؟ مشرکین مکہ کی ایک غزوہ بدر کے موقع پر یہ شکست کھا جائے گی. ان کل الا کذب الرسل نہیں ہے ہر کوئی الا کذب الرسل مگر ان میں سے ہر کسی نے جھٹلایا رسولوں کو. فحق عقاب بس ثابت ہو گئی میری سزا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک ہی چیخ کا. ما لها من فواق جس کے لیے نہیں ہوگا کوئی وقفہ. ہمارے سبق کا تو وقفہ ہوتا ہے نا, لیکن جب یہ چیخ ہوگی نا قیامت کی تو فرمائے جو اسرافیل چیخ لگائے گا تو اس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوگا. اتنا وقفہ جتنا کہ اونٹنی کے 2 دفعہ دودھ کے نکالنے کے درمیان میں ہوتا ہے نا وقفہ, اس کو فواق کہتے ہیں. تو فرمائے اس طرح اس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوگا. وقالوا اور کفار نے کہا, یہاں سے شکوہ ہے, کفار نے کہا ربنا اے ہمارے رب عجل لنا قطنا جلدی کر ہمارے لیے ہمارے حصے میں. قبل یوم الحساب حساب والے دن کے پہلے سے پہلے. اللہ حساب والے دن سے پہلے ہی ہمارے عذاب کا حصہ ہمیں جلدی دے دے دنیا کے اندر. اتنے ذلیل. اصبر علی ما یقولون اے میرے حبیب صبر کرو اس بات پر جو یہ کہہ رہے ہیں. واذکر عبدنا اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو ذل ایدی جو طاقت والا تھا. انہ اواب بے شک وہ داؤد علیہ السلام اواب رجوع کرنے والے تھے. الی مرضات اللہ کی رضا کی طرف. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق. تو یہاں داؤد علیہ السلام کے واقعے سے دلیل نقلی نمبر 1 ہے. میں نے عرض کیا کہ دعویٰ کیا ہے؟ شفعاء مظلومہ کا عجز. دعویٰ یہ کہ شفعاء مظلومہ شفاعت کاری نہیں کر سکتے. اس پر دلائل کتنے ہیں؟ 5 نقلیہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات. تو یہاں سے انبیاء علیہ السلام کے عجز کا بیان ہو رہا ہے. واذکر عبدنا اور یاد کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو ذل ایدی جو طاقت والا تھا. انہ اواب بے شک رجوع کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معه جو کچھ اس کے ساتھ تھا یہ سب کچھ ہماری قدرت کا کرشمہ تھا. پہاڑوں کو ہم نے اس کے تابع بنایا تھا, پرندوں کو ہم نے اس کے تابع بنایا تھا. وہ اپنے لیے تابع بنانے والے نہیں تھے تو لہذا وہ متصرف الامور نہیں تھے, وہ تو عاجز تھے. جو عاجز مخلوق ہے وہ اللہ پاک کے سامنے اپنا زور نہیں چلا سکتی. انا سخرنا الجبال معه بے شک ہم نے تابع بنائے تھے پہاڑ اس کے ساتھ. یسبحن تسبیح پڑھتے تھے. بالعشی صبح کے وقت میں, شام کے وقت میں. والاشراق اور صبح کے وقت میں. والطیر محشورا اور ہم نے تابع بنایا پرندوں کو معشورا اس حال میں کہ جمع کیے جاتے تھے داؤد علیہ السلام کے لیے. کل لہ اواب سارے کی ساری یہ مخلوق لہو اس اللہ کے لیے اواب اے رجاؤن یعنی رجوع کرنے والی ہے. وشددنا ملکہ اور ہم نے مضبوط کیا تھا داؤد علیہ السلام کے ملک کو. وآتیناہ الحکمت اور ہم نے دی تھی اس کو حکمت سے مراد زبور. وفصل الخطاب اور فیصلہ کن خطاب اس کو دیا تھا.
ایسا خطاب کرتا تھا کہ بالکل فیصلہ واضح ہو جاتا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آئیے آپ کے پاس خبر خصم کی. یہاں الخصم کو مفرد لایا، جنس مراد ہے نا، وہ جو دو خصمین آئے تھے. اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلانگ کر کے آ گئے المحراب کمرے میں. اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر. فَفَزِعَ مِنْهُمْ، پھر داؤد علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے ان سے. قَالُوا لَا تَخَفْ، تو انہوں نے کہا کہ مت ڈرو. خصمان بغى بعضنا علی بعض، دو خصم ہیں، ان میں سے بعض نے بعض پر بغاوت کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، لہذا فیصلہ کرو ہمارے درمیان میں برحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرو. ولا تشتت، اور حد سے تجاوز نہیں کرو. واہدنا، اور ہماری رہنمائی کرو. الی سواء الصراط، سیدھی راہ کی طرف. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 ناجۃ، اس کی 99 دمبیاں ہیں. ولی ناجۃ واحدہ، اور میری دمبی ہے ایک. فقال اغفلنی، اس نے کہا کہ اس کا کفیل بھی مجھے بنا دی. وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھ پر غالب آ گیا ہے بات کرنے میں. تو کیا یہ انصاف والی بات ہے کہ میری ایک دمبی ہے اور اس کی 99 دمبیاں ہیں، اور یہ کیا کہتا ہے کہ ایک بھی میرے حوالے کر دے تاکہ 100 میری پوری ہو جائے. قال، تو داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال ناجتک، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے آپ پر ظلم کیا. بسؤال ناجتک، آپ کی دمبی کا سوال کر کے. الی نیاجی، اپنی دمبیوں کی طرف ہو. یہ جو آپ سے سوال کیا کہ اپنی دمبی بھی میری دمبیوں سے ملاؤ، یہ اس کی طرف سے ظلم ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سارے شریکوں میں سے لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یقیناً ظلم کرتے ان میں سے بعض پر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، یہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور یہ بہت ہی کم ہیں، ظلم نہ کرنے والے، ظلم کرنے والے زیادہ ہیں. وَظَنَّ داؤد، اب یہ جو ہم نے 2 فرشتے اس کے پاس بھیجے جو اس کے پاس فیصلہ لے کر آئے، تو ان کے فیصلے کروانے سے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اب وہ گڑبڑ کیا تھی؟ بعض مفسرین نے عجیب بیان کی کہ بھئی اوریہ کے نام سے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فوجی تھا. داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اس کو اس نے ایک فوج میں بھیجا لشکر میں تاکہ یہ قتل ہو جائے، تاکہ میں اس کی بیوی کے ساتھ شادی کروں تو 100 پوری ہو جائے. تو انہوں نے آ کر کے، فرشتوں نے آ کر کے اس طرح کے سوالات پوچھے کہ ایک کی 99 دمبیاں ہیں، دوسری کی ایک دمبی ہے، اور وہ 99 والا کہتا ہے کہ ایک بھی میرے کو دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے. تو اس سے داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہو گئی کہ یار میرا بھی جو خیال تھا نا کہ میری 100 پوری ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اصول ہے نبہمہ ما ابہمہ اللہ، کہ جس چیز کو اللہ پاک مبہم رکھے تو اس کو مبہم رکھنا چاہیے. بس اتنا قرآن کریم سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی خطا ہوئی ہے جس پر اسی فیصلے سے متنبہ ہو گئے. اب وہ کیا خطا ہوئی ہے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَظَنَّ داؤد، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے انما فتنہ ہو، کہ فقط ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا. فاستغفر ربہ، پس اس نے بخشش طلب کی اپنے رب سے. وخر راکعا، اور گر گئے رکوع کی حالت میں. واناب، اور مائل ہوئے. فغفرنا له ذلك، پس ہم نے بخش دیا اس کے لیے اس وبال کو. وان له عندنا لزلفى، اور بے شک اس کا ہمارے ہاں یقیناً قرب تھا. وحسن مآب، اور خوبصورت لوٹنا ہے. اس کی ہمارے ہاں ایک مرتبہ ہے اور اس کا خوبصورت ٹھکانہ ہے. یا داؤد، اور ہم نے داؤد علیہ السلام سے کہا اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو بنایا ہے خلیفہ زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق، پس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوی، اور مت اتباع کرو خواہش کا. فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ خواہش کا فیصلہ آپ کو بھٹکا دے گا اللہ کی راہ سے.
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے عذاب سخت، بما نسوا، ان کے بھلانے کی وجہ سے، یوم الحساب، حساب کے دن کو، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ شفاعت کاری کی نفی۔ تو میں نے کہا اس پر 5 دلائل نقلیہ ہیں، ان میں سے ایک دلیل نقلی گزر گیا، داؤد علیہ السلام کا واقعہ، اور ایک دلیل عقلی ہے، وہ یہ ہے وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور اس کو جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، باطلا، بیکار۔ ذالک ظن الذین کفروا، فرما کہ یہ گمان ہے کافروں کا کہ اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ بیکار کر کے پیدا کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت ہو کافروں کے لیے آگ میں سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یہاں سے زجر ہے کہ کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو فسادیوں کی طرح کریں گے جو فساد پھیلاتے زمین میں؟ ہرگز نہیں، دونوں کا مرتبہ ہمارے ہاں برابر نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کریں گے متقین کو، پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح؟ ہرگز نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب اس کو ہم نے، جس کو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، برکت والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کرے لوگ اس کی آیتوں میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو جان لو کہ کتاب انزلنا سے یہ دلیل وحی ہے، آیا یعنی وحی نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کا زور نہیں چلتا، شفاعت قاری نہیں چلتی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان، نعم العبد، اور کیا ہی بہترین بندہ تھا سلیمان، انہ اواب، بے شک وہ بھی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف۔ تو یہاں سے دلیل نقلی نمبر 2 ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی سب کچھ عطا کرنے والے ہم تھے، وہ خود ان چیزوں کو حاصل کرنے سے عاجز تھے، لہذا جو خود عاجز ہو تو وہ شفاعت کاری نہیں کر سکتا۔ فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی، جس وقت پیش کیے گئے داؤد علیہ السلام پر، بالعشی، شام کے وقت، الصافنات، گھوڑے، صافنات صفن سے ماخوذ ہے، اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو اور ایک ٹانگ کو بس ایسے معمولی رکھتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صافن۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت تھی تو 1000 گھوڑے لائے گئے، اور وہ سارے کے سارے صافنات 3 ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے تھے، الجیاد، عمدہ گھوڑے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے پیش کر دیے گئے، عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان میں، یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا اور مغرب کی نماز نکل گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں میں لگے رہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے رب ذوالجلال سے عرض کیا کہ اللہ سورج کو واپس کر دے تاکہ میں نماز ادا کروں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج کو واپس کیا گیا۔ آیا دیکھ لو، فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جس وقت پیش کیے گئے اس کے اوپر شام کے وقت، الصافنات، عمدہ گھوڑے، الجیاد، الصافنات، صافن گھوڑے مانا 3 ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے، الجیاد، عمدہ، فقال، تو پھر کہا انی احببت حب الخیر، میں نے تو محبت کی مال کی محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے، کہ نماز نکل گئی نا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا پردے میں، ردوہا علیہ، اب فرمایا کہ واپس کرو اس کو مجھ پر، کس کو؟ ان گھوڑوں کو مجھ پر واپس کرو۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پر شروع کیا ہاتھ پھیرنا پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب ان گھوڑوں کی پنڈلیاں بھی کاٹنا شروع کر دی اور گلے بھی کاٹنا شروع کر دیے، یعنی ذبح کر دے گئے، چونکہ گھوڑا اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے حنفی مذہب میں حرام کیا گیا نا، اصل تو حلال ہے، تو اس زمانے میں گھوڑوں کو ذبح کیا کھلانے کے لیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈالا اس کے کرسی پر جسم،
اس جسم سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب جلالین نے لکھا کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ملک چلتا تھا وہ انگوٹھی کے زور پر. ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی کو کرسی پر رکھ کے چلے گئے, تو ایک شیطان نے پہن لی, تو پوری شکل و صورت جو ہے نا اس کی سلیمان علیہ السلام کی طرح ہو گئی, اور جتنے بھی سلیمان علیہ السلام کے متبعین تھے وہ سارے اس جن کی طرف متوجہ ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خوب ان کو سمجھایا لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. بالآخر بڑی مشکل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی مل گئی تو دوبارہ ملک واپس آ گیا. لیکن یاد رکھو کہ محققین اس طرح کے واقعے کو بھی نہیں مانتے. تو محققین کہتے ہیں کہ البتہ ایک دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری چونکہ 99 بیویاں ہیں تو آج میں ہر بیوی کے ساتھ ملاقات کروں گا اور اس میں سے ہر کسی سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو شاہ سوار ہوگا. لیکن ہوا یہ ہے کہ صرف ایک کو بچہ پیدا ہو, انشاءاللہ کہنا بھول گئے, ایک کو بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناقص, اور وہ بچہ اس کے کرسی پر رکھا گیا, تو اس جسم سے مراد وہی بچہ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اور بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو, وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, اور ہم نے ڈالا اس کی کرسی پر جسم کو, ثُمَّ أَنَابَ, پھر وہ مائل ہوا, قال رب اغفر لی, کہا اے میرے رب مجھے بخش دے, وَهَبْ لِي مُلْكًا, اور عطا کرو مجھے ایسا ملک, لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ, کہ نہیں ہو وہ لائق کسی کے لیے بھی, مِن بَعْدِی, میرے بعد, إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, بے شک آپ ہو عطا کرنے والے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ, پھر ہم نے تابع بنایا اس کے لیے ہوا کو, تجری بِأَمْرِهِ, وہ چلتی تھی ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے, رخاء, نرم ہو کر, حیث اصاب, جہاں پر پہنچنے کا ارادہ کرتا. والشیاطین, اور ہم نے تابع بنایا تھا سلیمان کے شیاطین کو بھی, کل بنائن, ہر تعمیر کرنے والے کو, وغواسن, اور ہر گوتے لگانے والے کو. وہ جنات جو تعمیر بنانے والے تھے اور وہ جنات جو گوتے لگا کر کے موتی نکالنے والے تھے, ان کو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا. تو ہم نے تابع بنایا شیاطین کو, کل بنائن, ہر تعمیر کرنے والے کو, وغواسن, اور ہر گوتے لگانے والے کو, جو گوتا لگاتے تھے اخراج لؤلؤ, موتیوں کے نکالنے کے لیے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد, اور دوسروں کو بھی ہم نے تابع بنایا تھا جو جکڑے ہوتے تھے زنجیروں میں. ھذا عطاؤنا, ہم نے کہا کہ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے, فمنن, پس اب اس عطا میں سے تو احسان کر اور کسی کو بھی دے دے, او ہم سے کیا روک کے رکھو بغیر حساب, تیرے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جو آپ کو مال دولت وغیرہ دیا ہے, اگر آپ تقسیم کرتے ہو فقیروں میں تو بھی صحیح ہے, اگر نہیں کرتے ہو تو بھی آپ پر کوئی وبال نہیں ہے. وَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ, اور بے شک لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے یہاں لزلفا, یقیناً قرب ہے, اور وحسن مآب, اور خوبصورت لوٹنا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, یہاں سے تیسری دلیل کہ ایوب علیہ السلام پر بھی جسمانی تکلیف آئی, وہ عاجز مخلوق تھے لہذا وہ بھی شفاعت کاری نہیں کر سکتے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا, اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو, اذ نادیٰ ربہ, جب اس نے پکارا اپنے رب کو, انی مسنی الشیطان, کہ بے شک چھوا ہے مجھے شیطان نے, بنصب وعذاب, تکلیف اور عذاب کے ساتھ. توجہ ہے, حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مولا شیطان نے مجھے چھوا ہے. شیطان کے چھونے کا کیا مطلب؟ وہ جو شیطان نے تکلیف پہنچائی تھی اس کے بیوی سے کہا تھا, وہ حکیم کی شکل میں شیطان راستے میں بیٹھا ہوتا نا, لوگ اس کی طرف متوجہ تھے, تو حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی بھی اس کے پاس گئی کہ میرا بھی شوہر بیمار ہے, اس کا بھی علاج کرے. اس نے کہا علاج کروں گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب یہ صحیح ہو جائے گا تو نسبت میری طرف کرے گا کہ مجھے اس نے شفا دی. جب وہ گھر والی نے جا کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی, تو اللہ پاک سے دعا کی, میرے مولا شیطان نے مجھے چھوا ہے تکلیف اور عذاب کے ساتھ, اس سے بڑھ کر میرے لیے تکلیف اور عذاب کیا ہوگا کہ شیطان مجھے آپ کی طرف, آپ سے ہٹا کر کے, اور جو ہے نا اس کی پوجا کروانا چاہتا ہے شیطان کی, شیطان مجھے آپ سے ہٹا کر کے اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے.
کیونکہ اس کے گھر والی کو کہا تھا نا شیطان نے کہ جب شفا مل جائے تو کہنا کہ اس نے شفا دی ہے، تو گھر والے نے بتایا تو تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہوئی تو اللہ پاک سے دعا کی۔ تفسیر البار المحیط سے میں نے بتایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان کا تو تکلیف پہنچنے میں کوئی دخل نہیں تھا، تکلیف سے مراد یہی بیماری تھی، البتہ نسبت جو شیطان کی طرف کی وہ ادباً کی ہے۔ تفسیر التفسیر الوسیط علامہ صابونی۔ حالانکہ ہر تکلیف اور آسانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہاں جو تکلیف کی شر کی نسبت کی ہے وہ شیطان کی طرف کی ہے، ادبا للہ، اللہ پاک کا ادب کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز علامہ شیخ الوان نے اپنی تفسیر الفواتح الالہیہ میں نقل کی کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، کیا مطلب؟ شیطان نے میرے منہ میں پھونک ماری ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے میرے پورے جسم کے اندر تکلیف ہو گئی ہے، ہر عضو کے اندر زہر پھیل گیا، جس سے اسے سمجھو۔ آیا کہ نہیں؟ تو انی مسنی شیطان کے کتنے مطلب بتائے؟ 3۔ ایک کیا کہ شیطان نے مجھے چھوا ہے، کیا مطلب؟ میری گھر والی کو شرک کی دعوت دی ہے۔ نمبر 2، شیطان نے مجھے چھوا ہے، کیا مطلب؟ نسبت شیطان کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 3، شیطان نے مجھے چھوا ہے، کیا مطلب؟ ہاں کہ پھونک ماری ہے اس نے۔ دیکھ لو، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے چھوا ہے شیطان نے، بنصبی و عذاب، تکلیف اور عذاب کے ساتھ، اور خود برجلے کا، اب مارو اپنے پیر کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیماری دور کرتا ہوں، وہ اس طرح کہ اپنے پیر کو مارو۔ ھذا مغتسل بارد، پس یہ غسل کا پانی ہے ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کا پانی ہے۔ ووهبنا له اهله، جب اس نے وہ پیا نا تو بیماری ختم ہو گئی۔ ووهبنا له اهله، اور وہ جو ہم نے اس کے اہل کو مار دیا تھا، 7 افراد کو، 7 بچوں کو، اور ہم نے عطا کیا اس کو اس کا اہل ومثلهم معهم، اور اس کے مثل بھی ان کے ساتھ، اور رحمت منا، یہ رحم کرنے کے لیے ہماری طرف سے، اور ذکر لأولی الالباب، اور نصیحت کرنے کے لیے عقل والوں کو۔ ہم نے اس کو اہل بھی عطا کیا اور اس کا مثل بھی عطا کیا دوبارہ، یعنی ان کو پہلے والوں کو بھی زندہ کیا اور دوسرا اہل بھی دیا۔ اس سے مقصد ہمارا کیا تھا؟ اپنے بندوں پر رحم کرنا اور اپنے بندوں کو نصیحت کرنا، عقل والوں کو۔ اور خذ بیدک ضغثا، چونکہ جب یہ گھر والی نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ مجھے اس حکیم نے کہا ہے کہ نسبت شفا کی میری طرف کرنا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں جب ٹھیک ہوا تو تیرے کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب اس بوڑھی کو کیسے 100 کوڑے لگاؤ گے؟ لہذا اب اللہ پاک نے تدبیر سکھائی، جسے ہیلا کہتے ہیں، تو دین کے اندر ہیلا تو ہے نا۔ فرمایا خذ بیدک ضغثا، لے لو اپنے ہاتھ کے اندر ایک مٹھا، ہاں جھاڑو، یعنی جو تنکوں پر مشتمل ہو، لے لو اپنے ہاتھ کے اندر ایک مٹھا جو مختلف تنکوں، یعنی 100 تنکوں پر مشتمل ہو، فضرب بھی، پس اس کے ساتھ مارو، ولا تانس، قسم میں آنے سے مت ہو، قسم اپنا اس طرح پورا کرو کہ 100 تنکوں والا مٹھا اس کو مارو تو گویا کہ ایک کوڑے لگ گئے۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا اس کو صابر، ہے کہ نہیں ہے؟ تو صابر کوئی ہوتا ہے نا، ہر کوئی تو صابر نہیں بنتا۔ ہمارے شیخ استاد ظہیر علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک شخص کا نام جو ہے نا وہ صابر تھا، ایوب تھا، تو اس پر ہمیشہ جو ہے نا تکالیف ہی تکالیف، مصیبتیں۔ ایک دفعہ یہ چھت پر چڑھ کر اللہ سے کہتا ہے میرے مولا میں کوئی وہ ایوب صابر تھوڑی ہوں، ہاں کہ آپ مجھے اتنا آزما رہے ہیں، اللہ میں ایوب جولاہا ہوں، ہاں ایوب جولاہا ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ پاک نے رحم فرمایا کہ اس کو نجات دے دی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ گھوڑے کے اندر ایک ہڈی مکروہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ذبح کرنا صحیح نہیں، یہ ڈھکوسلا ہے۔ ہر جانور کے اندر 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں نا، اس کے علاوہ سب حلال ہوتا ہے۔
انا وجدنا صابرن، بے شک پایا ہم نے ایوب کو صابر، نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ تھا ایوب، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور یاد کر ہمارے بندوں کو، ابراہیم کو، واسحاق اور حضرت اسحاق کو، ویعقوب اور یعقوب کو، اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے تھے اور دیکھنے والے تھے، یعنی طاقت والے تھے اور بصیرت والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ تو یہاں سے یہ دلیل عقلی نمبر 4 ہے کہ ہم نے ان کو خالص کیا تھا ایک خصوصیت کے ساتھ۔ کس چیز کی خصوصیت کے ساتھ؟ ذکر الدار، گھر کے، آخرت کے گھر کے تذکرے کے ساتھ۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ لوگ ہمارے یہاں یقیناً منتخب کیے لوگوں میں سے تھے، الْأَخْيَارِ، معززوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، یہاں سے 5ویں دلیل، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے ہمارے معزز بندوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے یقیناً خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، مفتحات لہم الابواب، کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے، متقین فیہا، ٹیک لگا رہے ہوں گے اس جنت کے اندر، یدون فیہا بفاکہۃ، منگوائیں گے اس جنت کے اندر پھلوں کو، بفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھلوں کو، وشراب، اور پینے کے پانی کو، وعندہم قاصرات الطرف، اور جنتیوں کے پاس آنکھ بند کرنے والی حوریں ہوں گی، جو صرف آنکھ بند کرنے والی ہوگی اپنے شوہروں پر، نہ کسی اور پر۔ اطراب الہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، یہ کس دن میں وعدہ دیے جا رہے ہیں؟ لیوم الحساب، حساب والے دن میں۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جنت کا، ما لہ من نفاد، نہیں ہے اس کا ختم ہونا۔ ھذا اے الامر، ھذا مدارک، معاملہ اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو بتایا۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، چونکہ ابھی حسن مآب کا ذکر ہوا نا، کہ نیک لوگوں کا کیا ہے، مومنون کے لیے کیا ہے، حسن مآب، تو سرکشوں کے لیے کیا ہے، فرمایا شر مآب، برا ٹھکانہ۔ فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، بے شک سرکشوں کے لیے ہے بری لوٹنے کی جگہ جہنم، وہ کیا ہے، جہنم، یصلونہا، داخل ہوں گے یہ جہنم میں، فبئس المہاد، پس کیا ہی برا بچھونا ہے۔ ھذا، کیا مطلب، الامر ھذا، معاملہ اسی طرح ہے۔ سنو ذرا، ھذا کیا مطلب، ھذا حمیم و غساق، پہلے والی ھذا سے پہلے کیا تھا، الامر ھذا، لیکن یہ جو دوسری ھذا ہے اس کا کیا مطلب، ھذا حمیم و غساق، یہ جو گرم پانی اور پیپ ہے، فلیذوقوہ، چاہیے کس کو، چکھ لے یہ کافر۔ اللہ، تو فرمایا کہ ھذا یعنی یہ کیا ہے، حمیم غساق۔ تیرے کو بھی میرے کو دیکھ کر کے حالات جاری ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ھذا فرمایا کہ یہ گرم پانی ہے، اور یہ جو پیپ ہے، فلیذوقوہ، پس چاہیے کہ کافر اس کو چکھیں۔ حمیم و غساق، وہ کیا ہے جس کو چکھیں، وہ گرم پانی اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ، اور دوسرے عذاب ہے، من شکلہ، اس عذاب کے ہم شکل، ازواج قسمیں، وآخر، اور عذاب کی دوسری، من شکلہ، اس کے ہم شکل ہیں، ازواج قسمیں، آیا ترجمہ ہے نہیں، گرم پانی اور پیپ کے علاوہ بھی اس کے ہم شکل اور اس کے مشابہ اور بھی عذاب کی قسمیں ہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ تابعین اور متبوعین وہاں قیامت میں کھڑے ہوں گے نا، تو جب وہ تابعین کا ایک وفد جہنم میں آ رہا ہوگا تو اب یہ متبوعین کہیں گے ھذا فوج مقتحم، یہ ایک فوج ہے جو داخل ہونے والی ہے جہنم میں، معکم، تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم،
ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں، کوئی پخیر راگلائی نہیں۔ انہم صال النار، بے شک یہ لوگ داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ قالوا بل انتم، تو اب وہ متبوئین کہیں گے، سنو ذرا، بلکہ جی ہاں تابعین کہیں گے متبوئین کو نا، پہلا قول متبوئین کا تھا۔ قالوا، اب تابعین کہیں گے بل انتم، بلکہ تم داخل ہونے والے ہو آگ میں، لا مرحبا بکم، نہ ہو مرحبا تمہارے لیے، انتم قدمتو، تم نے تو آگے کیا اس جہنم کو، لنا ہمارے لیے، فبئس القرار، پس کیا ہی بری جائے قرار ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، کہنے لگے کہ اے ہمارے رب کس نے آگے کیا ہمارے لیے ھذا اس جہنم کو، فزدہ عذابا، سنیے ذرا، یہ تابعین کہیں گے اے ہمارے رب من قدم لنا ھذا، جس نے آگے کیا ہمارے لیے اس عذاب کو، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، پس بڑھاؤ اس کو ڈبل عذاب میں آگ کے اندر۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، پتہ ہے مشرکین مکہ کیا کہیں گے جہنم میں، کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان مردوں کو جن کو ہم شمار کرتے تھے من الاشراری، شریر بندوں میں سے، کیا ہے کہ ہم جہنم میں ان بندوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم دنیا کے اندر شریر سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کو، جہنم میں کیوں نہیں دیکھ رہے ہم ان کو؟ یا تو وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ہیں، یا یہ کہ ہیں تو جہنم میں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، سمجھے وہ بات؟ یہ کون کہیں گے؟ مشرکین کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے رب جس نے آگے کیا ہمارے لیے ھذا، اس کو، کہاں ہے آگے ہے نا یار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور کہیں گے مشرکین مکہ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے رجالا ایسے مردوں کو، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم شمار کرتے تھے شریروں میں سے، اتخذناهم سخريا، کیا ہم نے ان کو بنا دیا مذاق، ام زاغت عنهم الابصار، یا یہ کہ پھسل گئی ان سے آنکھیں، وہ شریر کہاں ہیں؟ کیا ہم نے ان کو مذاق بنایا تھا اور وہ جنت میں ہیں، یا یہ کہ ان سے آنکھیں پھسل گئی ہیں کہ ہے تو جہنم میں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ حق بات یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں ہے بلکہ کہاں ہیں؟ جنت میں ہے۔ ان ذالک الحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ برحق ہے جھگڑا اہل النار، کن کا؟ دوزخیوں کا۔ قل، آپ کہیے انما انا منذر، فقط میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، میرا کام صرف ڈرانا ہے اور میرے علاوہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ اکیلے کے جو کہ قہار ہے۔ رب السماوات والارض، اور واللہ رب آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور اس کا جو اس کے درمیان میں ہے، العزیز، اور واللہ غالب اور الغفار، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، آپ کہو کہ اللہ پاک کے توحید کی خبر عظیم خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، اور نہیں ہے مجھے علم اوپر والے جہان والوں کا، نہیں تھا، یہ کانا کا ترجمہ کرو، نہیں تھا میرے لیے علم اوپر والی جماعت کا، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، فی آدم، کس کے بارے میں؟ فی شان آدم، آدم علیہ السلام کے بارے میں، جب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ان سے کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس وقت یہ لوگ تو اس وقت اللہ کے رسول فرماتے کہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا۔ تو اختلاط تو نہیں ہوا ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے نا کہ آپ کہیں کہ نہیں تھا مجھے علم اوپر والے جان کا، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، کس کے بارے میں؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ نے فرمایا میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو اس وقت وہ جو جواب دے رہے تھے، خصومت کر رہے تھے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں، کیونکہ میں اس وقت حاضر ناظر بھی نہیں تھا، عالم الغیب بھی نہیں تھا۔ این یوحی الیہ، نہیں وحی کی جاتی ہے میری طرف، الا مگر انما انا نذیر مبین، کہ فقط میں ڈرانے والا ہوں واضح۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جس وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی میں سے، تو اس وقت فرشتوں کے گفتگو کا مجھے علم نہیں تھا۔
فیضا سویتو، جب میں اس کو برابر کر دوں آدم کو، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونکوں میں اس کے اندر اپنا روح، فقعوا لہ ساجدین، تو اے فرشتوں گر جانا اس کے لیے سجدے کی حالت میں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کیا، تمام کے تمام فرشتوں نے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، پس ابلیس نے تکبر کیا اور ہوا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما امرتک، کہا اے ابلیس ما منعک، آپ کو کس چیز نے روکا، ان تسجد، کہ آپ سجدہ کریں، لما خلقت بیدی، اس مخلوقہ جس کو پیدا کیا میں نے اپنے ہاتھ سے، استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا یہ کہ تو تھا بلند مرتبے والوں میں سے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں زیادہ بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاخرج منہا فانک رجیم، اللہ پاک نے فرمایا نکل جاؤ اس سے، بے شک تم مردود ہے، آسمان سے نکل جاؤ۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اے میرے رب پس مجھے مہلت دے دو اس دن تک جس دن میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو اللہ پاک نے فرمایا فانک، پس بے شک تو من المنظرین، ڈرائے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اللہ۔ قال فانک من المنظرین، فرما کہ بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، پہلے کا تو مہلت دیا، ترجمہ کیا نا انظرنی کا۔ قال رب فانظرنی، شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے دو، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو اللہ پاک نے فرمایا فانک من المنظرین، پس بے شک تم مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم دن کے وقت تک، دن تک، معلوم وقت کے دن تک۔ قال، تو شیطان نے کہا فبعزتک، مجھے آپ کی عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، تو ضرور بضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے مخلص اور چنے ہوئے بندوں کے، اور سب کو گمراہ کروں گا۔ حدیث میں اللہ پاک نے شیطان سے کہا کہ لا ازال استغفر لهم ما استغفرونی، شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، یہاں تک کہ ان کے روح جسم میں باقی رہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا ازال اغفر لهم، میں بھی ان کو مسلسل معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا فالحق منی، فالحق ای منی، پر حق ثابت ہو گیا میری طرف سے، والحق اقول، اور حق کی بات کوئی میں کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک، ضرور بضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک، اور ان سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی، منہم ان میں سے، اجمعین سب کے ساتھ۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہیے کہ میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں بناوٹی لوگوں میں سے کہ میں کیا کروں، تکلف کروں، تصنع کروں، ان میں سے میں نہیں ہوں۔ ان ہوا، میں نہیں ہوں، الا ذکر للعالمین، مگر نصیحت ہوں کس کے لیے؟ اللہ، کیا حالت ہے یار۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور بضرور نیند کی بھی حد ہوتی ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھے یہ وقفے کے بعد ایسا ہو رہا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، جب قائد کا یہ حال ہوگا تو پھر ریت کا کیا حال ہوگا۔ اب نیند اڑ جائے گی انشاءاللہ، ان قریب دوسری سورہ شروع کریں گے نا، نیند اڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور بضرور تم جان لو گے اس کی خبر کو، قرآن کی خبر کو یار، جو اس کے اندر وعدے اور وعید ہے نا، اس کی خبر کا آپ کو پتہ کب چلے گا؟ بعد حین، ایک وقت کے بعد۔ کیا مطلب؟ بعد الموت، تفسیر مدارک، موت